الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اشرف و اکرم و عرفہ و اعلیٰ وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی حسین عالی وقار بابرکت بزم قبول و منظور فرمائے۔ منتظمین نو، سامعین نو، شرکاء نو رب ذوالجلال جملہ برکات و ثمرات مقدر فرمائے۔ نہایت خوبصورت دل نشین روح پرور خطاب تساں سماعت فرمایا۔ خطیب ملت، سفیر عشق و محبت حضرت علامہ شاہد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ٹائم بھی کافی ہو گیا تے تواڈی تھکاوٹ دا زیادہ امتحان لینا بھی مناسب نہیں۔ کھل کے بڑا سونا آواز ہونا ہر پہلو نال ادب، محبت، علم، عشق سارے زاویے الحمدللہ انہاں بڑی خوبصورتی نال بیان فرمائے۔ چند گزارشات تواڈی خدمت اندر انہاں دے خطاب دل نواز دے حوالے نال ہی حاشیہ سمجھ لو معروضات پیش کراں گے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کی وجہ کہ اہل سنت و جماعت تقریر، تحریر، تحقیق وچ کثرت نال زور دیندے نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ادب دا، عشق دا اور آپ دی عظمت و رفعت دا۔ اس موضوع اہل سنت نال آخر کیوں ہی جوڑ دیتا گیا ہے؟ سوائے اس دے بہت سارے موضوعات نے۔ ایدی وجہ کی ہے، پھر ایدی عصر حاضر اندر ضرورت کی ہے، پھر اٹھن والے طوفان، آن والیاں بیماریاں اور جملہ خرابیاں واسطے اس ذکر مبارک دے حوالے نال ایدی اہمیت کی ہے۔ ایدے ضمن دو چار گزارشات تواڈی خدمت عرض کرنا۔ سب تو پہلے اے جڑے بچے اگے بیٹھے نے، معصوم بچے جڑے اپنے سینے رب دے کلام لئی مختص کر چکے ہیں، میرے نزدیک یہ بچے جتنے بیٹھے نے اے عصر حاضر دے وڈے ولیاں چو ولی نے۔ او ولی نے جدو کسے نو لوڑ پوے، ضرورت پوے، انہاں کولو دم کرایا کرو، پھوک مرایا کرو، انہاں تو وڈا پیر کوئی نہیں۔ او دی وجہ میں دس دینا، شوبدہ باز پیر نہیں ہوندا۔ پیر جیڑا بھی دم کرے گا، تو انہوں پھوک مارے گا، او 2 ایتاں 4 ایتاں 5 ایتاں 10 ہی پڑھ کے مارے گا نا، تو یہ پورا قرآن پڑھی بیٹھے گا۔
اس تو ہولی بھی سبحان اللہ آکھ سکتے ہو کیونکہ انہاں دی گل کیتی ہے نا. جے دکاندار پیر دی گل کردا تو سمجھ لینا سی بے ساڈے پیر دی گل کیتی. یہ بچے وقت دے ولی نے. اچھا پھر ایک ہوے جنوں تساں پسند کرو میں پسند کراں میں کہ جی میرے نزدیک بہتر نے. اچھا وزیر دے نزدیک بیوروکریٹ دے نزدیک اسٹیبلشمنٹ دے قریب اے او نے جنہاں دے بارے چ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر نے خود فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور دی فرماندے نے بہترین کون ہے جڑا قرآن پڑھے تھے. ہولی ہولی بولو. قرآن پڑھے تھے قرآن پڑھائے یعنی یہ بہترین ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس دور دے تقاضے مختلف نے اور اللہ کرے ساڈے اتے ایک کدے بھی سانو خواہش پیدا نہ ہوئے کیفیت نہ آوے کہ کدے دنیا دار کسے کتے کولو عزت ڈیمانڈ کیتی جائے. کیونکہ یہ دور ہے فنکاراں دا اداکاراں دا گلوکاراں دا لچیاں لفنگیاں دا. یعنی کل تک جڑے لوگ کرٹیسائز کیتے جاندے سن معاشرے چ کہ اے نچن گان والے نے بدکار نے اج او لوگ ساڈے نزدیک میڈیا دی بغیرتی نال ہیرو نے. تے جس دور وچ بدکار لوگ ہیرو ہوون اس دور وچ اہل علم نو عزت ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انہاں دی عزت تے عظمت جڑی ہوئی ہے غلامی رسول نال. یہ اللہ دے محبوب دے نزدیک بہترین نے. میں پھر آکھاں گا خوش نصیب ہو جنہاں علاقیاں چ مدرسے ہیں نے قابل رشک ہو جڑے مدرسیاں دی سرپرستی کر رہے ہو قابل تکریم ہو جڑے انہاں مدرسیاں نال معاونت کر رہے ہو. یہ دا مطلب ہے تواڈی حلال کمائی اللہ رسول نو پسند ہے. ورنہ ظاہر ہے انہاں سسٹم نو چلان واسطے ہر بندہ نہیں آندا. تسی ویکھو کئی بندے ہن تسی تازہ 8 فروری گزری ہے تے 8 فروری دے ماحول نو ویکھ کے ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے اللہ دی مرضی. ہن اسی بھی سارے ہی کچھ منظر ویکھ کے آکھ رہے ہیں اللہ دی مرضی. لیکن تساں ویکھیا بھی جڑے آندا سی میرے کول کچھ نہیں او دی بھی کوشش سی کہ او دا لیڈر قائد پٹھا سدھا او ہر کھمبے نال او دی فلیکس لٹکدی نظر آوے. تے جدو دین دی گل کرو آندے نے کی کریے جناب کاروبار ہی کوئی نہیں. بیٹھے نے قاسمی صاحب ورگے لوگ جڑے دن رات ایک کر کے یہ سسٹم چلا رہے ہیں انہاں نوں پوچھو لوگ کاروبار ہی کوئی نہیں. او دی وجہ ہے کہ گلا بھی نہیں انہاں نال کیونکہ او جائیداد تے او سرمایہ اللہ نو اپنے محبوب دے دین دی ترویج و اشاعت لئی قطعی پسند نہیں. جدو کوئی پریشانی ہوئے میرا اپنا معمول ہے جدو بھی کوئی پریشانی ہوئے کوئی ڈسٹربنس ہوئے تو میں مدرسے دے بچیاں کو دعا کروانا کیونکہ انہاں دی دعا ڈائریکٹ پہنچ دی ہے. ایک پھر سن لو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ دا اے عملی مظاہرہ نہیں. بس صرف ایک کرنا ہے بچوں جڑی گل اس دور دے امام رضوی نے آکھی سی کہ قرآن نال عشق کرنا. تسی بچے قرآن نال عشق سبق تے پکانا ہی ہے تسی منزل تے سنانی ہے سبق بھی سنانا ہے سب کی بھی سنانی ہے لیکن عشق کرنا ہے. جدو تسا عشق کرو گے پھر قرآن تواڈی کنڈ نہیں لگن دے گا. پھر بھامیں اپنا ہوئے یا پرایا دشمن شدید ہوئے مخالف شدید ہوئے تے رات نو 2-3 بجے بھی جا کے ویکھے یتیم چوک دے قریب رحمت اللہ العالمین مسجد قبر تے رونق لگی نظر آئی. یہ تصور ہے. اس واسطے پہلے تے تانوں مبارکباد انہاں بچیاں نو انہاں دے والدین نو انہاں دے سرپرستگان نو. اور پھر اگلی بات ہے کہ تواڈے تے بہت سارے مدارس دے بچیاں وچ فرق ہے ہونا چاہیے انہوں قائم رکھنا ہے کہ بہت سارے مدارس والے محنت کر کے او قرآن پہنچا رہے ہیں قرآن تک. انہوں دی محنت بھی اچھی ہے کہ او پہنچا دینے قرآن تک. تواڈے مدرسیاں دی انفرادیت ہے کہ اے الحمدللہ محنت کر کے محبت تے عشق نال اے پہنچا دینے قرآن تے صاحب قرآن تک.
یعنی قرآن دے انوار نال سانو اس بات دا احساس ہوندا ہے ہر آیت ہر کلمہ ساڈے دل و دماغ نو عظمت مصطفی نال معطر و منور کردا ہے. اللہ کرے اے انفرادیت ہمیشہ قائم و دائم رہے. گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، کیونکہ اس ویلے چھوٹی سکرین بڑی سکرین تو کروڑ درجے اگے جا چکی ہے. دنیا سمٹ کے موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے چھوٹے بڑے ان پڑھ پڑھے لکھے دے انگلی تے تھلے بٹن تے محدود ہو چکی ہے. ہر بندہ گھر وچ ڈرائنگ روم وچ اپنی کرسی تے چارپائی تے بیٹھ کے وہ پوری دنیا نال اٹیچ ہے. او دی تسکین دا سامان اسے چھوٹے سکرین وچ موجود ہے، ان لمیٹڈ. وہ حیا نال بیٹھے بے حیائی نال بیٹھے انہوں پتا. ایسے دور اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی جلوت خلوت نو کسی طرح پاک کیتا جائے. پاک کرن دا ذریعہ اسی عصر حاضر دے مختلف فرقیاں جماعتاں تنظیماں کل پوچھنا چاہنے ہیں تواڈے کول اگر اس تو علاوہ کوئی حل ہے تو سانو بھی دسو، اسی شکر گزار ہوں کہ جلوت خلوت پاکیزہ کنج کریے. اپنی ظاہر ہے ہر بندے دی فطرت چاہے کہ او حسن نال پیار کرنا ہے، او طاقت نو ویکھدا ہے، او قوت نال جڑدا ہے، او مال و دولت نال جڑدا ہے. ظاہر ہے تواڈے کول کوئی اور شے ہے تے دسو. جدو انج نہیں کرو گے تو پھر کوئی بچہ اداکار نو آئیڈیل بنائے گا، کوئی بچہ گلیمر دی دنیا وچ جس بے حیا بدکار گلیمر نال جڑے ہوئے فنکار نو دیکھے گا انہوں آئیڈیل بنائے گا. کسی نے طاقت کے قوت کے اقتدار نو سامنے رکھ کے آئیڈیل بنانا ہے. اگر عصر حاضر دے وچ معاصرین کل کوئی اس تو علاوہ اور ایجنڈا ہے تو سانو دسو، ورنہ اسا محبت نال آکھنے ہاں کہ ساڈے وڈیاں دی تشخیص 100 سال پہلے 200 سال پہلے 300 سال پہلے تو لے کے 1400 سال پہلے تک دی یہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا. یہ تشخیص ہے. ظاہر ہے جدو اسی حضور دے ذکر نال جڑا گے پھر گمراہی تو بچن دا طریقہ کی ہے اسی دساں گے. حسین و جمیل پیار کرو عشق کرو. کائنات جدو مصطفیٰ جے حسین رب نے بنایا ہی نہیں تے کوئی آیا ہی نہیں. یہ دا مطلب ہے تیری میری عشق محبت در رخ ہوئے گا تاجدار ختم نبوت والا. ظاہر ہے منو فالو کرو طاقتور نو، لیکن کائنات بڑے بڑے طاقتور نے ہاتھ مار کے روڑا توڑے نا، وہ پیر دی اڈی مار کے جناب پتھر توڑے نا، لیکن کائنات او طاقتور میرا نبی ہے جڑا انگلی دا اشارہ کرے تے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چ رکھ دے، اشارہ کرے تے ڈبا سورج پلٹ کے سلامی دے دے بے. جدو طاقت نال تعلق رکھنا اقتدار نال تو پھر یاد رکھنا پارٹیاں دے اقتدار دا دورانیہ 5 سال 2 سال 3 سال 4 سال ہے. وزارتاں مشاورتاں اقتدار حکومتاں بدل دیا نے بدل رہیاں نے، لیکن او دے نال تعلق رکھیے جدے واسطے کائنات بنیے تے جدی شفاعت تے جدے کرم دی چھتری قیامت تک تنی. اس واسطے ضروری ہے عصر حاضر اندر بہت سارے لوگ لبرل سیکولر آکھن گے اس کی کیا ضرورت ہے یہ جگہ جگہ بیٹھ جانا. اچھا بعض لوگ کی آندے نے لنڈے دے انگریز وہ پتہ کیا آکھن گے تمہاری محفلوں میں پڑھے لکھے تو نہیں آتے. میں اللہ خلانت اس پڑھے لکھے تھے جس کو حضور کے ذکر سننے کے لیے وہ کہا پڑھا لکھا ہے. ہمارے نزدیک پڑھا لکھا تو ہے ہی وہ، کیونکہ میرے علی سے پوچھا گیا علم کیا ہے، فرمایا علم 2 چیزاں دا نام ہے، ایک پالن والے رب دا پتہ ہوئے، دوجا سنبھالن والے مصطفیٰ دا پتہ ہوئے. تھوڑا جو ہور ہولی بول وہ کون ہے جو کہتا ہے جی وہ پڑھے لکھے نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا علم کیا ہے. اور ساڑھے ہاں تو بدقسمتی یہ کہتے ٹیڑا منہ کر کے انگریزی بولن دا نا علم ہے. دنیا دی بدنصیب قوم اسی پاکستانی ہاں احساس کمتری اچ مر ہی گئے ہاں بھئی ٹیڑا منہ کر کے انگریزی بولن والا قابل ہے جی بہت پڑھے لکھے ہے. وہ دا ریزلٹ کی نکلیا کہ
کہ توڑا پڑوسی ملک چائنا انہیں تمام سائنسی علوم فنی علوم نو اپنی لینگویج وچ تبدیل کر کے وہ ایس ویلے سائنسی ایجادات دنیا وچ ٹاپ آف دی لسٹ ہے. ایون کہ امریکہ 7ویں نمبر تے ہے. تے ویسے پریشان نہ ہونا، اپنا وچ کوئی نہ کوئی نہیں، اپنا تذکرہ کوئی نہیں، کیونکہ اسی احساس کم تریت مبتلا سی انہوں وال ویکھ رہے ہیں، انہوں کو پوچھ رہے ہیں کیویں چلیے، کیسے زندگی گزارے. تساں دسو بھئی ایک ہے علم ظنی، جیڑا ظنی ہے وہ تجرباتی ہے، مشاہداتی ہے. ایک ہے علم یقینی. علم ظنی ہے سائنس مشاہدات کے تجربات تو گزر رہے ہیں، کدے سائنس کو جاک دیئے، کدے او دے وچ جدو مزید جدو بتدریج ترقی کر دیئے تے او دے زاویے بدل دے. مثلا پچھلے دن اج کرونا صاحب تشریف لے آئے سن تے جملہ سائنسدان دے نال تعلق رکھن والے آندے سن بھئی مردہ بندے دا صرف تانوں قبر دا نمبر دساں گے، شاپر وچ لپیٹ کے دفن کراں گے، نال نہیں لگنا، تانوں بھی چمڑ جائے گا. اس تو بعد پھر تھوڑا جہا نرم ہو گیا کرونا، انہیں کہا نہیں تسی ویکھ بھی سکدے ہو. پھر تھوڑا جہا کرونا ہور ڈھیلا ہو گیا، انہیں کہا نہیں تسی ماسک پاؤ تے بچ بھی سکدے ہو. پھر کرونا ہور ڈھیلا ہوئے، انہیں کہا نہیں تسی دفنا بھی سکدے ہو، ہاتھ بھی لا سکدے ہو. مطلب سائنس نے پہلے یرکایا کہ یرکان نال ساری دنیا پیچھے لگ گئی. یہ تے اللہ بھلا کرے مفتی منیب الرحمان دا، انہیں اس دورے چ حاجی اور دی آنکھیں تک پا کے کہا حاجی جی مسیطہ کسی دا پیو بھی بند نہیں کرا سکدا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات. مطلب یہ نہیں کہ سائنسی علوم نال تعلق نہ رکھو، ڈٹ کے پڑھو، تحقیق کرو، جستجو دے سارے زاویے پورے کرو، لیکن یقینی علم یہ نہیں ہے. یقینی علم ہوئے جیڑا وحی دی صورت وچ پروردگار نے اپنے محبوب دے سینے چ منتقل فرمایا. تھوڑا جہا اور ہولی بول سکتے ہو. یقینی علم اور ساڑھی بد نصیبی ہے وے یقینی علم والے مسلمان ظنی علم والے لوگوں کو ہاتھ بن کے بیٹھے نے. تے مومبتی آنٹیاں دے پتر کی آندے نے مدرسے والوں تم کیا کر رہے ہو؟ اساں کیا کیڑے مدرسے نے دعویٰ کیتا ہے کہ بچہ سانو دیو تو انہوں ڈاکٹر قدیر بنا کے دیاں گے. کسے مدرسے آکے اساں کیا بچہ دیو، اساں اتنے کوس بچے تے محنت کریں گے کہ وہ بڑا ہو کے انجینئر، پائلٹ، جج، وکیل، وزیر، مشیر بن کے بھی اتنے کو دی تے محنت کریں گے کہ وہ اپنی بیٹی اور اپنے بہن دی نکاح تے خطبہ پڑھن دے قابل ہوئے گا، دھی پتر دے جمن تے کن اذان دین دے قابل ہوئے گا، اما بابا دا جنازہ پڑھان دے قابل ہوئے گا. انہوں پتہ ہوئے گا حرام کی حلال کی. اساں تے یہ دعویٰ کیتا سائنسدان بنان دا تے دعویٰ ہی نہیں کیتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ عالمی دنیا کو مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ بتاتے ہم ظنی والے نہیں یقینی والے ہیں. یقینی والے جدو عالمی دنیا دے محتاج ہو گئے کاکھ نہ بچیا. وہ کیمیں ہو سکتا ہے؟ آج بھی ہو سکتا ہے اگر اسا اپنا تعلق قرآن نال مضبوط کر لئی اور رحمت کونو مکان المضبوط کر لئیے. کیونکہ سب تو پہلے سائنسی ایجادات نال جوڑن والے تیرے اکابر سن. ظاہر ہے پھر کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. ظاہر ہے جدو انہوں نے ہر شے تیرے کل چھینی تو پھر چھن گئی، پھر ایسا انہوں نے رخ تے منہ تک دے رہے. لوٹن واسطے ضروری ہے کہ آؤ کائنات دے سارے خزانے اللہ تیرے وال لٹا دے بے گا. ضرورت اس بات دیئے پہلے گردن وچ غلامی مصطفیٰ دا پٹا پا لئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق کائنات نو پسندے وے اللہ دی قربت دا ذریعہ اے وے، خدا دی رحمتاں دے حصول دا ذریعہ اے وے. اپنا تعلق نبیاں تے رسولاں دے سلطان نال انج جوڑیے محبت دا اخوت دا غلامی دا. اے پٹا گل چپا کے دیتے ناز کریے. ہر خیر تیرا مقدر، ہر برکت تیرا مقدر، عزت سر بلندی تیرا میرا مقدر بن سکتی ہے. ادو قوماں برباد ہوندیاں نے جدو فرقیاں دی تقسیم نال، جدو قوماں وچ آون والے نام نگات سکالر آکھ دینے کہ فلانا شاہی کوئی نہیں ہے، بابا تے کچھ کر ہی نہیں سکدا، بابے تے شاہی کوئی نہیں ہے. او دی وجہ اے ہوندی ہے کہ او جدو امت بربادی وال جاندی ہے او پھر زہرا دے بابے نو اپنے بابے نال تولن دی ناپاک کوشش کر دیئے. حسنین دے نانا نو اپنے جناب والا او نانا نال چول تولن دی
ناپاک کوشش کر دیئے جدو نبوت و رسالت دی بات آوے ادو پھر اپنے پیمانے تے زاویہ ترتیب نہ دے بلکہ دل و دماغ تصور پیدا کر لے جدے واسطے کائنات بنیے میرا محمد وجہ تخلیق کائنات میرا نبی ہے مقصود کائنات میرا نبی ہے محبوب رب کائنات میرا نبی ہے ہر برکت رحمت عزت تیرا مقدر بنے گی جدو تیرا تعلق ہر لمحے ہر لحظے آمنہ دے لال دی غلامی نال جڑیا ہوئے گا کیونکہ قرآن دس رہے آئے ایدے نال جڑن نال عزت تے برکت انہاں لوگاں دا مقدر بنیے جنہاں نو صدیق و عمر و عثمان و علی آکھیا جاندا ہے انہاں دا مقدر بنیے جنہاں نے پہری بیڑے دریاواں دے سپرد کر دیتے انہاں دا مقدر بنیے جنہاں نے خراسان تو لے کے افریقہ دے جنگلہ تک دین محمدی دے ہو کے دیتے نے انہاں دا مقدر بنیے جنہاں نے بدر و احد و حنین و تبوک و یرموک اندر مصطفیٰ دے دین دے جھنڈے بلند کیتے نے آج لبرالزم سیکولرزم نال جڑی ہوئی دنیا تینو مینو برمل آنکھے گی اس دور کا تقاضا اور ہے عالمی دنیا کو دیکھو اسا کیا ضرور ویکھاں گے لیکن انہاں دے دریوزہ گر بن کے نہیں انہاں دے سامنے کھڑے ہو کے آکھاں گے کہ تواڈی دنیا دی ترقی ہے 69 دی اندر نیل آرمسٹرانگ نو چند تے پہنچایا جے ساڈی دنیا دا کمال ہے کہ 1400 سال پہلے حسنین دے نانا نے اشارہ کیتا چند کلیجہ چیر کے قدم رکھ دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ آج دنیا آج دے سائنسدانوں نو پوچھو کہ اس دنیا دی سب تو بڑی اچیومنٹ کی ہے اے موبائل کمیونیکیشن دا دور دنیا نو یرغمال کر چکے ہیں لیکن سائنسدانوں دے نزدیک کمال کوئی نہیں انہاں دا سب تو بڑا کمال اجے تک 69 والا پہ نیل آرمسٹرانگ دا چند تے جان والا اے صدی دا بہت بڑا کارنامہ قرار دے رہی ہے سائنس لیکن کسے پوچھے سائنسدانوں دسو اگلی اچیومنٹ کی ہے انہاں کیا 2 کام سائنس اجے نہیں کر سکی کیڑے انہاں کیا سپیس اور ٹائم نو کنٹرول کرنا 1 سپیڈ آف لائٹ نو اچیو کرنا 2 یہ 2 کم نہیں کر سکی سائنس اجے بہت کمال تے پہنچی ہے سائنس اجے 2 کم نہیں ہوئے سپیس اور ٹائم کنٹرول ہونا یہ نہیں ہویا کاغذ تے امریکہ پہنچا دیتا ہے انہوں نے ای میل دے ذریعے بھی فیکس دے ذریعے بھی لیکن اجے بندہ نہیں اپنایا یہ بندیاں والا کام بھی آ جائے تو پھر میرا خیال ہے نظر کوئی نہیں آئے گا اجے تک وہ مشین نہیں ہے بندہ تو بڑے کہ جدو نکلے تے امریکہ ہوئے ویسے کی خیال ہے اگر مشین آ جائے تو صرف بانگ دینے والا مولوی بچے انجی ہے نا ناراض ہوگا اللہ کرے تجھے بغیر مشین تو یہ پڑ جاؤ بیچارے ویکھ لو کیڑی کھیچل نال کیڑی تکلیفاں نال بھی ماواں اپنے جہیز دیاں دے ویچ کے پتراں نو 2 نمبر طریقے نال بھی بھیج دیاں نے تے پھر بھی ظالم دنیا دار پوچھدا ہے دسو ہم تو اس ملک کی خدمت گزار ہیں ایسا کہ تساں تے خدمت گزارو لٹیا یا تواڈے ابے یا میرے ابے ہیں ظاہر ملک تے تباہ ہو گیا دعا کرو اللہ اس ملک نو ترقی عروج اور برکات نصیب فرمائے ہولی ہولی بولو تو عرض اسپیس اور ٹائم نو کنٹرول کرنا اجے ناممکن ہے لیکن نبی دے غلاموں سنو آخر سب تو بڑی چیز سائنسی ایجادات تے چند تے پہنچنا چند تے ہون تے لوگاں نے آکھیا رہائش دیاں گلاں ہاؤسنگ دیاں گلاں کلونی دیاں گلاں سیٹلمنٹ دیاں گلاں پیاں کھوندیاں نے اچھا کیا کمال تو آڈائے لیکن اگر تسا پاک نبی دے تلویاں دی عظمت تے دھول تے غور کرو 1400 سال پہلے سپیس تے ٹائم نو کنٹرول کر کے آمنہ دا لا مقام پھر دسو اجے سائنس کس تک پہنچی
بولو پہنچی، لیکن سپیس اور ٹائم کنٹرول ہے، پانی چل رہے ہے، سبحان اللہ توڑی ڈھلی ہو رہی ہے، پانی چل رہی ہے، بستر گرہ میں کنڈی ہل رہی ہے، آمنہ دا لال گیا بھی ہے، واپس بھی آ گیا، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، وقت رنگی نظاروں میں ڈھلتا رہا بستر گرم پانی چلتا رہا، میں ہم کھڑی تھی مگر بے خبر، جیسے گھر اس کے کوئی بھی آیا۔ اچھا سائنس اجے راہ بناندی پھر دیئے، اجے زاویے کسدی پھر دیئے، اجے تنیا کسدی پھر دیئے، غور کردی پھر دیئے، بڑا کمال ہویا، F-16 تک طیارے پہنچ گئے، 7.5 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کراس کرن والی بجلی وجود چاہ گئی، جاگ رہے ہو؟ لیکن میں آقا 3.5 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ جان والی بجلی آ گئی ہے، لیکن سنو انگریز کے تلوے چاٹ کے اسلام کے یقینی علم کو بھونکنے والوں، ادھر 3.5 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، ادھر آمنہ دلال فرما دن میری سواری جتھے نظر چک دیئے اتھے قدم سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر دوستوں سائنس ٹیکنالوجی، اچھا یہ بجلی 3.5 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سفر کرن والی اے اسمان تک پہنچے تے انہوں کنا ٹائم چاہید ہے؟ 8.5 منٹ، کنے؟ ہولی ہولی بولو، 8.5، پھر بولو، تے سب تو تیز کیے انہوں نے تیا کیا، آئنسٹائن تے آئزک نیوٹن دا تا انہوں دا فلسفہ خیال ہے کہ سب تو ترکھی ہے برق بجلی، تے پھر برق تو پھر براق، تے نظر دا کمال کیے، او دی سپیڈ کتنی ہے، جتھے او اکھ رکھ دیئے اتھے، ہولی ہولی بولو، پیر رکھ دیئے، ہون ذرا تساں دسو بھئی تساں تمبو نہ ہوئے تے اکھ چکو توڑی کتھے جان دیئے، تے سائنس تے آکھ رہی ہے سب تو ترکی ہے سپیڈ آف لائٹ، تے تسا اکھ چکو تے اسمان، اے دے وچ بھی دو نظریے نے لوگاں دے، سائنس لوگاں دا خیال ہے کہ اے اکھ اسمان تے نہیں جاندی، اے اکھ دی حد دے اس تو اگے انہوں ہر شے نیلی نظر آندی ہے، ایک نظریہ یہ ہے، دوسرا ہے نہیں آسمان تے پہنچ دیئے، تے پاک نبی کی فرمایا میری سواری دی سپیڈ کی سی، اگر تسی جاگ رہے ہو اور یقیناً جاگ رہے ہو توڑی تھکاوٹ دا احساس ہے، پھر سن لو بھئی اکھ دی پوزیشن ہے کہ جتے اکھ رکھو تے قدم رکھنا، پھر رک کے ذرا غور کرنا، اے نبی دی اپنی سپیڈ نہیں، اے سواری دی ہے، اے نبی دی اپنی رفتار نہیں، اے گئے نبی دی، او جس نبی دی سواری دی رفتارے اس نبی دی عظمت تیری قد عالم اپنا کی ہوئے گا، پھر کیوں نہ کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، مگر آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، مگر آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا
بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا. It is in unwarranted idealism and optimism which founds the course of nature. So it's good that any change in it must be regarded as incredible. سائنسدان اتھے آ کے رک گئے، بحث کرن لگے، انہاں منہ ماریا محمد کیسے گئے. اچھا انہاں دی گل سن کے گلو مولوی بھی بہ گئے. وہ کھچ قسم دے جڑے سن نا یوٹیوبر اپنے اپنی بلے چ گھس کے بیٹھ گئے. مولوی پاگل ہو گیا، اس کو سمجھاؤ بھائی. وہ اس نے 2 حرف کیا پڑھ لیے، ذرا با یضربو کی ٹکرے مار کے وہ کہتا ہے نبی گئے آئے. مولوی کو روک کے پوچھو، میں نے انجینئرنگ کی ہے، میں نے MBBS کیا ہے، میڈیکل کیا ہے، اس سے پوچھو امپوسیبل کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائے. میں کہو سال ہے گلو ظنی علوم سے تعلق رکھنے والے، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ظنی نہیں، وہ یقینی ہے اور رب کا حکم ہے. آکھے وہ کیویں ہو سکتا ہے؟ میں آکھیا میں اپنی گل نہیں کردا، قرآن دی کرنا. آکھے کیویں؟ میں آکھیا اللہ دی حکمت ہے، کدے تواڈے تے زمانہ گزر دے کسے تے نہیں، کدے او دے تے گزر دے تواڈے تے نہیں، تے جدے تے نہ گزرے وہ بک بک کر دے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اصحاب کاف قرآن آکھ رہے ہیں 309 سال غار ستے. ہولی بولو، میری گل نہیں ہے، بریلوی دیوبندی سنی بابی شیعہ دا مسئلہ نہیں ہے. قرآن 309 سال غار ستے. جدو ٹردے آئے جیب سکے موجود سن، ٹردے آ کے غار لک گئے لکے. جدو غار آ کے ستے نیند آ گئی. جدو نیند آئی انہاں دے اتے زمانہ نہیں گزر رہا، باقی دنیا تے گزر رہے. انہاں نو نیند آئیے سو گئے. 309 سال بعد اکھ کھلی. دیوبندی صاحب، سنی صاحب، وہابی صاحب، شیعہ صاحب، چکڑالوی بکڑالوی صاحب، 309 سال بعد اکھ کھلی. مکسل مینا نے جملی خینو آکھیا، انہیں کہا جا ذرا کوئی تیرے کول سکے موجود نے، کوئی روٹی پانی کر. وہ اکھا ملدہ ملدہ اٹھیا گیا بازار تنور تے نان لگے. دارو دیکھے دنیا بدلی بدلی بدلی. یہ کی ہویا پہ گلیاں ہو نہیں، محلہ ہو نہیں، چلو انج ہو سکتا ہے. جدو دکان تے پہنچیا تے انہیں نان لے تے سکے دیتے، اگو نے کہ خیر تے ہے. یہ کیڑی کرنسی؟ ہونے کہ کیڑی کرنسی ہے؟ میں بڑھائیے چیک کر جی. میں 75 والا نوٹ ہاں حکومت تو بھی صدقے جائیے ماشاءاللہ. جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ قوم بھوک تو مر رہی ہو، چونچلے کر رہے ہیں، اجے تک تجربے کر رہے ہیں کی دی فوٹو لانی ہے، کی دی نہیں لانی، کی دی لانی ہے، کی دی نہیں لانی. میں کہا واہ میری قوم دے تماشبین. او دی وجہ دنیا دی سب تو تھکڑ قوم، سب تو بدبخت قوم ہے بیروکریٹ. لنڈے دے انگریز ہوندے نے تے چوٹی دے کمینے. تو انہوں جنہوں سمجھ نہیں ہے اللہ کرے 2 پیشیاں بطور زیارت DPO DCO دیا نصیب ہوں گے. تو انہوں پتہ لگے بھئی اجیر کنج دیاں بلانا ہے. میں کوئی کچھ عرصہ رہا نا اس کرسی تے، وڈی کرسی تے، میں نو بھی رہن دی موقع ملے. اللہ نے جلدی جان چھڑا دی. جیڑی چس حضور دے مسلح دے آئیے کتے لئے تے مقابلہ دے امتحان دے کے سمجھ دینا سو کو دنیا فتح کر لئیے تے. اسا جی میں مقابلہ دے امتحان میں کہا تو اپنی کتابہ لیا. میں تے وہ میرے کول بچے رہن دے سن، میں مسجد دا مولوی سن، میں مسجد دی خدمت کردہ سا، جھاڑو دینا سا، ٹوٹیاں مسجد صاف کرنی. وہ تیاری کرن والے دوجے منڈے سن، کتابہ انہاں دیا سن، میں کسے پہلے ویکھ لیندہ سا. انہاں امتحان دیتے فیل ہو گیا، میں پاس ہو گیا. یہ کیڑا کمال ہے؟ انہاں واسطے کیڑا مسئلہ ہے جیڑا 3000 جیڑے 6678 دماغ سینے سے رکھ کے بیٹھے نے کوئی مسئلہ ہے؟ بولو تے صحیح. یہ کیڑی مسئلے والی گل ہے؟ کوئی پریشانی والی گل نہیں. مقابلے دی امتحان دینا، لیکن مقابلے دی امتحان دین تو بعد بندہ وڈی کرسی تے بیٹھ کے تے فرعون تے نہ بنے، جہنم دا دروغہ تے نہ بنے نا، بندے دا پتر تے بڑے نا. کیونکہ او دی کرسی، بیروکریٹ دی کرسی تیرے پسینے چ کھڑی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جاگ رہے ہو؟ میں تو جدو بھی جاؤں میں تو یہی پوچھ رہا ہوں، میں کہا بندے دا پتر ہے کہ جہنم دا دروغہ ہے؟
میں کل گیا تو جناب جاکڑ کے بیٹھا میں کہا میں بندے کل ملن آیا میں جہنم دے دروگے تے آ وجہ کی گل ہے تیرا بٹن کتے جڑا میں بول کھولنا پڑنا ہے انہوں اپنی انگریزی دانی تے ناس سی میں کہا بچہ سا پڑھان دے ہی انگریزی یہ میں کہا کیڑا کمار ہے جنہاں لوگاں نو احساس نہیں ہے ملک جتھے پہنچے ہے یہ بیچارے حکمران تے بدنام نے کیونکہ انہوں فن پتہ نہیں ہوتا لٹنا لٹانا کنجے وہ گروہوں دے نے اصل بربادی وہ نہیں کیتی ہے ملک دی اس ملک نو جی میں اجاڑے ہیں اللہ انہوں نے ہدایت نور عطا فرما دے ہولی ہولی آمین کو سننا لگا توجہ ہے کہ نہیں احساس ہو جائے بس ایک بھی بڑھڑی مائی بیچاری گئی نا ڈی سی صاحب کو لو وہ پہلے 2 گھنٹے باہر بیٹھی 2 گھنٹے بعد وہ دیواری آئی ڈی سی صاحب نے اندر بلایا اندر گئے تے جناب انج گل پہ گئے جی مائی دس کی گل ہے انہیں بیچاری نے ٹوٹے پھوٹے لفظاں نال دسیا بیوان نبینی عورتاں میرا مکان 3 مرلے اندائی کسے قبضہ کر لے اگو حضرت خمار چن فرماون لگا میں نے سمجھ نہیں آ رہی کی کہہ رہی وکیل کر کے لایا او بڑڑی مائی تپ دی ہوئی آندی ہے شالا جمدہ مریا کیڈی بد نصیب و ماں ہے جنہیں تینو جایا ہے ملک میرا بولی میری وطن میرا تے تینو میری بولی سمجھ نہیں آئی وکیل میں کرا کے بڑھ کے مرنی تو کر بھی جدو میری گل ہی تینو سمجھ نہیں آ رہی اسی کیونکہ پٹھے سسٹم نال جڑ گئے ہیں ساڑی بدقسمتی ہے جدو اپنے آپ انسانیت نال جوڑاں گے پچھو جڑے مغرب رہندے نے مغرب والے دے کل تقاضے ہی تو پوچھ لو میں لندن گیا ایک بڑے سٹورج تے میں نے ایک بیلی کہنے لگا او سامنے بندہ ویکھے میں کہا ویکھے جاننے کون ہے میں کہا نہیں آندھے ویکھ تے صحیح میں کہا میں دیکھ رہا آکے کون ہے میں کہا نہیں پتا میں نے آندھے اے وزیر اعظم ہے برطانیہ دا میں کہا بڑا چول آدمی ہے آندھے تو انہوں جان دے میں کہا نہیں میں کہا ہے بے وقوف آندھے جو تو جان دے نہیں پھر میں کہا کھچے تے چوالے آکے کیوں میں کہا انہوں پتہ ہی نہیں وزیر اعظم ہے وہ انہوں میں کہا ساڑھے ملک گال اس میں کہہ رہا تنہوں پتہ تے لگ گیا بھئی 100 گڈی اگو چل دیئے 1122 بھی نال نال ایمبولنس بھی پتہ لگ دا وزیر اعظم جا رہے میں کئی باری پوچھے سیانے بندیوں کل توڑے جے میں کہ ایک کافلے نال 1122 کیوں چل دیئے ایمبولنس ہونا کہ کسی جگہ تے بے ایمان دا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے اسی تو ظاہر ہے نا سسٹم ہے جڑے آپ جدو جی میں جڑے ہیں پھر ہو جیسے ان جی بیٹھے دعا کرو اللہ ساڑھے ملک نو توڑے جا جڑا بندہ چوپ پہ اللہ ایو جی حکمران عطا علی علیہ کو اساں تے سچی گل ہے ہون دعا ہی کرنے والے اور کی آکھ سکنے ہیں تو عرضے کر رہے ہیں نبی دے پیارے غلاموں دنیا دیاں ترقیاں عروج تے وجہ کیے انہوں نے لوگاں نو ڈلیور کیتا اساں اج وی سائنس دے شدائی بن کے بیٹھے ہیں سانو پتہ ہی نہیں چلیا انہیں آکھیا کیویں ہو سکدا ہے انہیں کرنسی پیش کیتی اندر کتھوں آیا کہ میں نہیں بنائی تیری ہے کہ 300 400 سال پہلے دیے قرآن دا بطر الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین یہ شمس و قمر دے پروسس جو دن راتاں گزر دیا سن اللہ فرماندہ سی او سورج او جن اپنا روٹ بدل لو غارج میرے یار آرام پہ کر دے جے کیا خرابی ہو دون دی ہے جدو کوئی اچھا دیکھو نا ہر بندے دا فن ہے نا ہر بندے دا شعبہ ہے اے تسا اگر کیس لڑنا ہوئے چنگے ڈاکٹر کول جاؤ گے عدالت کیس کرنا ہوئے اچھا سرجن ڈاکٹر لبو گے بولو جے اگر کوئی تسا نبض چیک کرانی ہوئے ٹاپ دے وکیل ال جاؤ گے کیوں وکیل جاہل ہے دسو وکیل جائل جدو مکان بنان لگو تے مکان واسطے کسے اچھے پروفیسر کول مشورہ لاؤ گے نا تو سا سیول انجینئر کول پوچھو گے اے دسو پروفیسر جاہل ہے جیڑا پی ایچ ڈی ہے او شعبہ ہے میرے یا سونے ویرا جیڑا تیرا شعبہ ہے او دے وچ گل کر ادھر تے منہ نہ مارنا کیا بات اسا تینو جاگل بھی نہیں آکھ دے اے بھی نہیں کہندے کہ اسی کوئی یہ دیتے ساڑی اجارہ داری ہے نہیں ساڑا اپنا شوق یوں دیا جوانا سے ہر بندے دا اپنا اپنا کمال ہے اخبار پڑھن نال بندہ تجزیہ کار نہیں بندا
تے خبراں لکھن نال بندہ چیف ایڈیٹر نہیں بندا اساں کیا اے ذہن وچ رکھ لے منشی ہوندا سونے وکیل وکیل ہے کمپوٹر ہے ڈاکٹر ہے بھاویں جاندا بھی ہوے ہاتھ مارے تے اودے تے کیس بنے گا 100 بندہ ٹھیک ہو جاوے نا کسے ڈاکٹر جڑے تائی نے اودے کولوں ایک دی طبیعت خراب ہو جاوے تے ڈاکٹر تے کیس بن دے بھاویں ٹھیک کیتے نہیں اچھا سارے بھی ٹھیک ہون پھر بھی کیس ہوندا ہے کیونکہ تیرے کول کو خراب بھی ہو سکدا ہے صحیح ہو دے لاجک نال قرآن پیش نہ کرو تیری لاجک بہت کمزور ہے قرآن ہے آندھا ممکن نہیں کیسے ہو گیا حضور گئے تھے واپس آیا سا کیا ایگل پچھنی ہے پھر جناب سلیمان دے قدمہ میں کھڑے کھومن والے اس عاصب بن برخیہ نو بیک لیں جیڑا آخر اشارہ فرماؤ میں 1500 میل تو تخت چاکے تواڈے قدمہ میں رکھ دیا اٹھیا بھی نہیں گیا بھی نہیں آیا بھی نہیں کرین بھی نہیں ٹرین بھی نہیں جہاز بھی نہیں مدد بھی نہیں بندے بھی نہیں لشکر بھی نہیں ہے بیٹھا ہوتے ہوئے ہاتھ اج کر کے 1500 میل تو 700 بندے دیاں کرسیاں فکس نے اس تخت ہوتے انہیں چاہ کے نبی دے قدمہ وچ رکھے آئے کہ نبی اے نہیں آکھ رہا میرا کمال ہے نوکران دا تواڈا کمال ہے کہ نبی آدھا آزا من فضل ربی سبحان اللہ ماشاءاللہ نماز صاحب کیا بات ہے اور تسان دسو یہ قرآن ہے اٹھاؤ سائنس ادھر سے اٹھایا کس نے راستے میں آتا کیوں نہیں دیکھا گیا رکھایا کہیں 700 بندے دی وحید الزمان ہے حدیث عالم لکھ دیں 700 سیٹاں فکس سن اس تخت دے اٹھتے 700 سیٹاں والا فکس تخت 1500 میل دور تو چاہے انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب مولوی نو کرٹیسائز کر وڈ کے مرنی قرآن دا جواب دے تیری سائنس رکی ہوئی گئے محمد عربی کی شان کیا گئے یہ تے شان اللہ دے نبی دی حضرت عزیر علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور فرمایا ماحول دیکھیا اللہ دے نبی تے نیند تاری ہو گئی لیٹ گئے اٹھے گزر گیا ادھر گزریا ادھر نہیں یہ رب دیاں حکمتانے حضور ستے نے حضور فرما دینے میں اٹھیا پھر اجے نیند تے میں جاگن لی کفیت چاہ میں گیا کنڈی ہل رہی ہے بستر گرم ہے پانی چل رہے آئے میں گیا نبیانو زیارتاں بھی کرائیت کی تیاں میں پھر بیت المقدس امامت بھی کرائیے گیا بھی آتے اور دلچسپ بات ایسی اللہ اکبر جب حضور سفر شروع کیتا نا تے جبریل آکھیا حضور راہ کوئی آواز شواز آوے نا آپ نے توجہ نہیں کرنی حضور فرمایا تینوں تے پتہ ہے میں مکروہ آوازہ سندا ہی نہیں انہیں ایک آواز آئی وہ جب حضور ٹورے نے سفر شروع کیتا آواز آئی محمد رکو رکو بھول گئے ہو حضور نے فرمایا جبریل ایک گندی آواز کی دیئے اچھا یہ بات پڑھ کے نا بیچارے دگڑ جڑے سن نا گلو جہالت دے مارے نبی کی عظمت تولنے والے مولویوں نے کیا دیکھا نبی کو پتہ ہی نہیں چلا جبریل سے پوچھ رہے تھے آواز کس کی ہے میں کہا رک میں آقا جے تیرے رونا لبنتے اگو ہے پیارے تو پہ آنا نبی کو پتہ نہیں چلا پوچھا یہ آواز کس کی ہے میں کہا پہلے یہ دیتے غور کرنا پوے گا جے آواز ہو بے گندی مکروہ بھدی نبی جان گئی نہیں تے آواز کیسی کیوں گندی بھدی پہ آنا کیوں آنکھ رہی سی روک محمد بھول گئے ہو سنو ڈوڈا شریف نال وابستہ محمد عربی دے پیارے غلامو اللہ تو دے گھران دی بچیاں دی نسلان دی رزق دی عزت دی خیر فرماوے اور جیڑی آواز آج بھی آوے محمد بھول گئے میں جیڑی آواز آوے اے او مکروہ آواز ہے میرا محمد جان داوی نہیں پہچان داوی نہیں اچھا حضور نے پوچھا یہ کون ہے اگلی آواز سنو گے پھر ایتھے پوچھیا اتھے او گل کی تھی جڑی میں ڈاکٹر ذاکر نائک نال میری ڈیبیٹ ہوئی اور الحمدللہ اللہ پاک نے سرخرو فرمایا
او کی سی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحبہ کھن لگے سنو حضور کو تم زندہ مانتے ہو قبر میں؟ میں کہا جی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحبہ کیا کیونکہ حضور زندہ ہیں تو کھڑکی کیوں نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، وینٹیلیشن کراسنگ نہیں ہے، زندگی کا امکان ہی نہیں بند قبر میں؟ میں کہا ڈاکٹر صاحب تھوڑی اے مضبوط دلیل ہے دیتے قائم ہو؟ انہوں نے کہا جی قائم۔ میں کہا پھر سوچ لو، قبر میں کھڑکی نہیں، دروازہ نہیں، وینٹیلیشن کراسنگ نہیں، حضور 1400 سال سے کیسے زندہ ہے؟ میں کہا اے دیتے قائم ہو کہ ہاں قائم ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں کہا جی بند انڈے چوزا، زندہ کے مردہ۔ ڈاکٹر یہاں سیاںا بندہ، ڈاکٹر میں آکھن لگے انہیں کہ جی چوزا زندہ ہے لیکن مہینے لئی نہیں، سالہ لئی نہیں، ہفتے لئی۔ میں کہا میں بھی صرف تینوں لمحہ پانا سی، اگلی گل میں اگے کر دیا، آپریشن بعد پہلے تو میں کہا صرف بیہوش کرنا لی لائی دی نا سوئی، میں کہا صرف یہ منانا سی۔ میں کہا اے دا مطلب ہے تیرا زوم، تیرا او تصور تے ٹوٹ گیا کہ بند دائرے چ زندگی بولو۔ میں کہا چوزے نو زندگی انڈے چ، چلو ہفتیاں لئی۔ میں کہا ہون میں ہفتیاں تو مہینے تے آواں گا کیا؟ میں کیا ماں دے بطن وچ بچہ، کوئی بات نہیں، گھر جا کے بھی سبحان اللہ کہہ سکتا۔ میں کہ ہفتیاں تو گل آ گئی، مہینے تے ہفتیاں تو ٹری، مہینے تے آ گئی۔ میں کہ پھر انہیں آپ ہی کہہ دیتا، انہیں کہا سائنس کے حوالے نہیں چلیں گے، قرآن حدیث کلا۔ میں کہ بسم اللہ۔ ہون میں کیا سن بند قبر تو آنا زندگی نہیں ہے، کھڑکی دروازہ نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث مسلم شریف کی روایت، حضور فرما دینے رأیت وفی روایت مہداب مررت علی موسیٰ لیلت اسر یبی اندل القصیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہی۔ معراج دی رات میں موسیٰ دی قبر تو گزرے ہاں، قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دے سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نو دسو جڑے موسیٰ قبر وچ نماز پڑھ رہے سن، پہلے اس پہ بات کریں۔ میں کہا جی او قبر وچ کنے عرصے تو سن؟ آکھے پتہ نہیں۔ میں کہا جی 2200 سال تو۔ ہولی ہولی بولو، کتنے عرصے تو؟ 2200 سال بعد موسیٰ قبر وچ زندہ۔ تے تواڈا کی خیال ہے جدو موسیٰ پاک زندہ نے تے بیت المقدس چتا میرے نبی دے پیچھے کھڑے نے؟ جدو نبی تے رسول بھی ہوئے تے میرے نبی دا مقتدی بھی ہوئے تے جدو انہاں دا اے عالم ہے پھر میرے نبی دا کی عالم ہے؟ پھر کیوں نہ کیے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کمل سب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ایک کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اچھا ان تساں دسو، پھر میں اسی بات پہ آ گیا، وہ جڑی آواز سی نبی بھول گئے۔ آج بھی کئی ترجمے اچ مولویاں تے کئی بیچارے ہیں بیمار دے نہ لکھیا ہے محمد بھول گئے۔ اساں کہ حضور نے پوچھا کی دی آواز ہے؟ ادھر جبریل آکھے یہودی دی، دا مطلب ہے جڑا آج بھی آکھے محمد بھول گئے دا مطلب ہے او دا یہودیت نال تعلق کوئی کسی نہ کسی پاس اجلا جا پھبے گا۔ یہ عقیدہ چلو میرا نہیں، ان کا نہیں۔ ڈوڈا شریف کی طرف میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، میں آپ کو پہلے خلیفہ حضور کے پیارے یار تربیت محمدی کے شاہکار سے پوچھ لیتے ہیں، یہ نظریہ رکھنا کیسا ہے کہ نبی بھول گئے، بھول سکتے ہیں، بھول جاتے ہیں؟
ابو بکر حضور دے نال چلے 200 سرخ اونٹاں دا اعلان ہو چکا سی جڑا محمد نو پکڑ کے لے آوے گرفتار کر کے لے آوے زندہ یا معاذ اللہ قتل کر کے آوے 200 اٹھ دیاں گے ہل چل پہ گئی پورے مکے وچ لالا لالا لوگ گھروں نکل کے جدو ایک ایک کھجور نال پورا پورا ٹبر سوندا سی اس دور لوگ نکلے ڈھونڈن لئی تے ابو بکر کیونکہ وہ 3 نسبتاں سن چیف جسٹس آف مکہ بھی رہ چکے سن تیم دے سردار بھی بین الاقوامی تاجر ہر بندہ ابو بکر نال آگاہ سی حضور اونٹ تے بیٹھے نے تے حضور راستے تے نکلے نا بندے راہ میں کھڑے سن تک کے جدو سرکار دا اونٹ قریب آئے نے تے ابو بکر نے مہار پکڑی ہوئی تے ابو بکر نو پوچھن لگے اے کون ہے ابو بکر پاک دی عقیدت ویکھو تے عقیدہ ویکھو ابو بکر پاک کو 2 پہلو سن یا تے آندے میرے نبی نے اگر اے دس دے تے پھر او لوگ نقصان پہنچاندے یا پھر آندے نبی نہیں نے پھر ابو بکر دا ایمان نہیں سی بچدا ابو بکر نے امام بھی بچایا تے ایمان بھی بچایا آکھیا کہ وہ 1400 سال بعد اس آئینے وچ تساں ڈوڈا شریف دی محبت نال ویکھ سکدے ہو پر تانوں عقیدہ نظر آوے اگر اے عقیدہ تیرے بزرگ دا ہے تے نال ٹریا رہے جیڑا مولوی پیر ہوے نال ٹریا رہے اگر تیرے مولوی پیر دا عقیدہ نہ ہوے تے پھر اپنے نال اودے نال ٹرنا انہاں کہیا اے کون ہے تے ابو بکر نے آکھیا رجل یہدینی سبحان اللہ رجل یہدینی السبیل اے اوے جڑا مینوں بھلن تو بچاندا ہے تے سیدھے راہ اے عقیدہ ہے جڑا 1400 پہلے مومنہ واسطے ضروری قرار پایا اچھا پھر سنو جی نے کیا مصطفیٰ بھول گئے ہو حضور فرمایا کون ہے یہ مطلب ہے نبیوں نو جاننے نہیں چاہتے تے اگے کی ہویا اساں کہ مولوی صاحب اگے ٹرو اس حدیث دے اے حدیث کمزور ہے اگلی مضبوط سے متفقون علیہ حضور نے فرمایا رأی تو میں ویکھیا کتے ہے قبر دے اندر حضور کتے سن قبر دے بولو اتے موسیٰ پاک قبر دے بولو اگلی گل سن اس سے پہلے نبی کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تو آڈے چون تو آڈے کی اس میں گرامی میری رضوان نال ملاقات اس تو پہلے نہیں ہوئی ہون رضوان صاحب نال میری ملاقات ہوئی ہے میں نو 10 بندے اچ ملن گے 100 اچ ملن گے حاجی صاحب امانت صاحب بیٹھے نے میں نو 1000 اچ ملن 100 اچ ملن تے میں آکھاں گا اے حاجی امانت صاحب نے رضوان صاحب نے میں چیلنج کر کے دامن پہ دستک دے کے علماء سے پوچھتا ہوں اپنے اپنے فرقے سے جواب مجھے دے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضور سے ہے کہ پہچان دا ہوئے جی پہلے ملاقات ہوئے حضور کی تو پہلے ملاقات ہی نہیں 2200 سال کے بعد تو حضور آ رہے ہیں موسیٰ کے وصال کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ حضور فرماتے جبریل گال سن یار تھلے بندہ میں دیکھے اینج دی داڑھی اینج دی مچھاں اینج دا قد بندہ کون ہے جبریل کہتے اچھا اینج دی نشانیاں تو پھر پاک نال موسیٰ پاک نے میں کہا مولوی صاحب پچھو جتھے آواز سی نا گندی او نبی نے پوچھیا تو دس کون ہے تے جتھے کھڑے ہو کے سلی دے علماء نے معنی کی تے قربت درود فرمایا کھڑے ہو کے نماز نہیں درود پہ پڑھ دے سن موسیٰ نو فتح سی اعلان جو ہو چکیا سی نبی آ رہے ہیں ہر نبی اپنی اپنی تھان تے موسیٰ کھڑے ہو گئے تے حضور اٹھو گزرے ایدہ مطلب ہے جیڑا اج بھی چاندہ ہے محمد جان بھی لمن پہچان بھی لمن موسیٰ پاک نے دسے درود پڑھیا کرو نبی پوچھ دے نہیں آ جا سبحان اللہ واہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے جی کیا بات ہے واہ واہ نبی پوچھ بہت خوب آ جاندے نے مثال کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں اچھا پھر اے ہن تسی ویکھو نا تازہ الیکشن گزرے نے کسی نے پی ٹی آئی نو دیتا کسی نے نون نو دیتا کسی نے لبیک نو دیتا کسی نے ہور جڑیاں جماعتاں ساریاں نو دیتا اگر کسی بندے نو کٹ پئی ہوئے کسی نے بندے نو لتر مارے ہوئے کسی نے کٹے ہوئے او دا جا کے دسو یار تیرے فلانے تیرے بندیاں نو لوگا کٹے آکھے کہ کون نے جی کونو فلانا بندہ ہے کینے مارے ہے جی کیوں نے مارے ہے کی پوزیشن ہے جی بندہ بیمار ہے جی چلو میں جانا چاہنا کیڑی تھان تے جی یہ ہے جی بھابڑا شریف بھامبڑا شریف اچھا او لیڈر پوچھے گا ویسے وہ پوچھ دینے جنہاں لئی تسا اپنے نال لڑ دے ہو نا اپنے نال نہ لڑے لیڈراں لئی اپنے نال نہ لڑے او دی وجہ کہ بعض اوقات تیرا پتر امریکہ برطانیہ یورپ فرانس تو آن تو پہلے تیرے پیو نو کندھا تیرے پتر تو بھی پہلے تیرا پڑوسی دے گا جی دے نال تو ووٹاں لئی لڑے
ہیں یہ نہ لڑیا کر تے جڑے تیرا لیڈر آ بھی گیا تو انہوں پہلے وضو نہیں آنا، جے وضو آیا تو جنازہ نہیں آنا، انہوں لئی نہ لڑیا کر پڑوسیاں دے بڑے حقوق ہوندے نے انجوائے کریا کرو ایون ویکو نا سیاست آئے توڑ گئی قسمانو کھائے سیاست لئی لڑیا بولو بلکہ ایس باری تے لوگوں نے ہور چس بڑھائی ہے نشان کسے دا چپا کسے دا سیانے ہو گئے بندے بھی سیانے ہو گئے نا بندے بھی سیانے ہو گئے اچھا میں بھی الیکشن دے دینے رضوان صاحب آندہ رہا بندے میں کیا تسا آکھو گے لبیک علیہ آکھو گے جناب وہ گڈی بھیجو میں کہ لبیک علیہ ماڑے نے گڈی شڈی جیڑی آوے چڑھ پینے نال ٹھنڈے بوتل دی پانی دی بوتل بھی منگنی ہونا پڑتا ٹھپا میں کہ اپنی مردی نال جتھے توڑا ضمیر مطمئن ہو تے ٹھپا لاؤ ہون تو لائی بیٹھے ہو ہون تو بولو جدھے لانا دی لے گیا تو عرض ہے گل کیڑی سی بلا یعنی لیڈر پہنچے گا پہلے پوچھے گا میں نے بھی نہیں سی پتا میں بھی آج میں نے شعیب سے فون کیتا تو سا فون کیتا کینے کیتا ہے انہیں کہ جی بابڑے شریف تسی آنا میں کہ ہے کتے ہو میرے ذہن اسی وزیر آباد کول ہے تو شکر میں گڈی ادھر بھی تو نہ رکھی انہیں میں نے جو کیا ڈھوڈا شریف دے نال میں کہ تواڈی خیر ہو گئے میں کہ میں تے ذہن اور پاس بنائی پھردا سا لیڈر پوچھے گا کتے وے بابڑا اچھا بابڑا شریف کتے بابڑا یہ کتے وے جی یہ جی ڈھوڈا شریف کتے جی یہ جی جلال پور جٹا کتے جی گجرات یہ ڈھیر ساری گلاں پوچھنیاں پین گیا نا لیڈر نو تے او دے بندے نو او دے کٹ کھا دی او دے لئی ماریا گیا او دے لئی تکلیفہ سیاں او ملن لئی آوے پہلے پوچھے محلہ پھر پوچھے یو سی پھر پوچھے پی پی پھر پوچھے ضلع اساں کیا ہر بندہ پہلے ضلع گھر تحصیل پنڈ علاقہ تے بندہ پوچھ دے قسم خدا دی میرے محمد پاک نال جڑ جا نہ نبی ضلع پوچھ دے نہ تحصیل نہ گھر نہ پنڈ مولانا اشرف علی تھانوی آندے نے 700 سال بعد مصر وچ ایک بچہ جمیا جدا نام رکھیا شرف الدین وڈا ہویا فصاحت بلاغت دا امام بنیا او بادشاہاں دی بغل وچ نال کرسیاں وچھدیاں رہنیاں بیندا رہندا ہے اتفاق نال فالج حملہ کیتا زبان وچ لکنت آ گئی اپنے بگانے چھوڑ گئے جدو ساری رخ پھیریا شرف الدین نو خیال آیا حکمرانہ نال تعلق جوڑے نہیں آ سکدے انہیں حضور دی بارگاہ وچ قصیدہ پیش کیتا تھانوی صاحبان دے نبی مصر وچ پہنچ گئے نہ محلہ نہ گھر نہ پنڈ نہ شہر نہ صوبہ پوچھیا سیدھا جا کے آندن شرف الدین اٹھ میں محمد تے درود لکھے ہی میں نو سنا یہ دا مطلب ہے نبی کا ذکر کرنے والوں ذکر میں آنے والوں ذکر سننے سنانے والوں نبی کو پوچھنا نہیں ہے نبی آ جاتے گئے کرم فرما جاتے گئے یا بلا کے نوازتے گئے یا آ کے نوازتے گئے اچھا اگلی گل بھی سن لو اے بھی نہیں ویندے سیدان دا گھر رہے اے جٹان دا گھر رہے ڈوگران دا گھر رہے گجران دا گھر رہے اے نہیں ویکھ دے تیلیاں دا کمزور نے اے مسلی نے مراسنہ اے اولج پال نے کہ بندہ لکڑ ہارے درخان دا پتر روے جیل میاں والی دی ہوئے اتھے اپڑے نا بندہ پولیس ملازم ہوئے نا غازی ممتاز ہوئے قوم داوان ہوئے اتھے پہنچ دینے اس واسطے وہ پوچھ دے نہیں لیکن یہ تعلق مضبوط کرنا پڑے گا حضور نے فرمایا میں نے دیکھا آج بھی 1400 سال بعد امت اپنے آپ نو نبی دے قرب چلی جانا چاہتی ہے تو پھر اپنے آپ نو خشوع و خضوع نال نبی دے ذکر نال اٹیچ کر اللہ نو پسند نبی دا ذکر مصطفیٰ دی عظمت مصطفیٰ دی شان مصطفیٰ دی عظمت اللہ نے وراء الورا بنائیے پھر فرمایا اچھا سارے سفر کر کے واپس آیا اچھا مزے دی گل ہے ترائے پہلو نے میراج دے ترائے مولویاں نو لڑن دی لوڑ کئی نہیں قسم خدا دی میرے کریم دے مزاج دیکھو حضور نے ترائے الگ الگ بیان فرمایا جیڑا بندہ سخت کافر والا مزاج ہے دے لئی او گل نہیں پہلی کیتی میں گیا ہی بیت المقدس کیونکہ اتھے کافران دی پریشانی سی تے اگے علماء واسطے فرمایا اگے گئے اشاق واسطے فرمایا اگے گیا وہ سارے سفر ترائے تے تینوں سفرانو جیڑا بندہ سن کے اپنے جتھے عقل دے گھوڑے دوڑا لوے ادھر تے ڈیپینڈ کر دے کائنات روک دیتی پروردگار نے البتہ نشانیاں علامت ساریاں اچھا مرزا جونیئر صاحب کی فرمان دینے وہ آن دینے گئے کیسے
اساں کہ چلو ساڈے کول نے ساڈے وڈیاں نوں نے مندا مرے اپنے وڈیاں کول پوچھ لے تیرے وڈیاں آکھیا انہاں آکھیا سب کچھ ویکھیا بیت المقدس دے متولی نوں پوچھو کہ تو سنا جدو سب تو پہلے حضرت اتنے جعفر نے قرآن شریف دی آیت پڑھی نا تو انہیں آکھن لگے اتنے ابو سفیان اس ویلے تشریف لے گئے اس ویلے آپ دوسرے قبیلے والو سن علاقہ قوم والو نمائندگی انہیں کہ ہون موقع ہے دے نال مینوں گڑبڑ کرن دا انہیں جدو گل کی تھی انہوں نے کہا جی ہور تے دے بارے سانوں کوئی پتہ نہیں چل گیا البتہ آندا میں ایک رات سی پانی چل رہا سی بستر گرم سی تے کنڈی ہل رہی سی میں گیا میں بیت المقدس امامت کرائیے میں آ گیا واپس یہ گل او دے لئی بڑی عجیب سی حیران کن سی جدو یہ گل کی تھی تے او حاکم وقت پریشان ہون لگیا تے اوتھے کھڑے ہو کے متولی آکھن لگے انہوں نے کہا او تیرا بھلا ہوئے او مکے چوں آن والے سردارا مہربانی کی تھی میری پریشانی حل کی تھی انہیں کہا تیری پریشانی کہی ہے اور سکا میں روزانہ بوئے بند کرنا سا اس دن میں بوئے بند کرنے دی پوری کوشش کی تھی بند ہی نہیں ہویا تو میں آکھا پتہ نہیں کیے چلو میں انہوں انجی رکھیا صبح میں آکھا چلو مستری نو صدیا میں آکھا ذرا بوئے چیک کر بوئے بند نہیں ہو رہا انہیں چیک کی تو انہیں کہا انہ ہے بند ہو گئے میں کہا پتہ نہیں رہا تو بند نہیں ہوتا میں بھی اور ویکھیا تے قلعہ نال میں ویکھیا کہ سواریاں بنی ہوئی سن حضرت صاحب روحاں نال سواریاں دا کی تعلق ہوندا ہے تو سندسو میں جو تو انواع کہاں رات میں جناب ستا میں پھر بائیڈن ہو کٹ ماریے میں بائیڈن نو لتر مار مار دھوڑ کر دیتی ہے کہ موڑ میری آنکھ کھول گیا کوئی پریشانی والی گل رہی ہے مجھے تو ہے یا کھولن والی گل آنکھ کھولن والی گل ہے کہ سواریاں کیوں نے روح کی بات ہے تو امامت بیت المقدس میں نبیوں کا آنا کیسے ہے ماننا پڑے گا سپیس اور ٹائم ابھی تک کنٹرول نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے رب نے میرے محمد عربی کے لیے یہ سب کچھ کنٹرول کر کے بتا دیا کیوں سائنس کی آخری منزل اچیومنٹ آخری اس کی یہی ہوگی سپیس اور ٹائم کو کنٹرول کر سکے نہیں کر سکے گی مصطفیٰ نے یہ سفر کرتے ہوئے یہ اس کو کنٹرول کر دیا ہے کیونکہ قیامت تک سائنس نبی دے قدمہ دی دھول والا سفر کراس کرے گی اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھ لیں ڈوڈا شریف والے بھی کیمپ لاندے نے ڈاکٹران دا آئی اسپیشلسٹ بلان گے نیرو سرجن بلان گے آپ پوچھ سکتے ہو سائنس سے اور اس بات پہ میں نے الحمدللہ ایک ہندو ڈاکٹر کو محمد عربی کے دین کا نور پیش کیا ادھر میرپور خاص میں سندھ میں میں نے کہا مجھے بتائیں آج بھی اس ترقی کے دور میں آپ کیا کر سکتے ہیں آئی اسپیشلسٹ چلتے ہوئے بندے دی اکھاں دا علاج کر سکتا انسٹرومنٹس نے دے واسطے آلات نے آرام کرے لٹاؤ پٹی بنے گا چیک کرے گا سارے پروسیس تو میں نے کہا بھی سائنس اس مقام تک نہیں پہنچی جہاں مصطفیٰ کے قدموں کی دھول ہے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے ڈیلا آنکھ کا نکل چکا ہے ہتھیلی پہ رکھ دیا گیا ہے حضور کی بارگاہ میں لے کے آتا ہے حضور لعاب دہن لگا کے فٹ کر دیتے ہیں میں کہ تیری سائنس اجے چل دے بندے دا آپریشن نہیں کر سکتی میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے گویا یہ تمام تر سفر آج بھی قیامت تک ذنی علوم سے یقیناً تعلق رکھو محنت کرو مزہ تب ہے جب ذنی علوم کو اس خوبصورت یقینی علم کے زیر سایہ رکھو یقینی علم کا زیر سایہ آتے ہوئے آپ کو یہی کائنات بتائے گی کہ کائنات کی تخلیق کا راز محمد عربی ہے حضور کے ذریعے حضور کے صدقے ہی یہ کائنات بنائی گئی ہے آج اپنے بچوں کو حضور کی محبت کا درس دیں گے رزلٹ یہ نکلے گا کہ یہ بیٹا پھر ڈاکٹر عبدالسلام جیسا غدار نہیں ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا ختم نبوت کا وفادار بنے گا یہ پھر جج بنے گا تو ضیاء الامت کرم شاہ کی صورت میں یہ لالی ووڈ بالی ووڈ کی فیصلوں کی باتیں نہیں کرے گا بلکہ یہ ضیاء الامت کی صورت میں قرآن کی آیات کی اور اصحاب رسول کی خوبصورت زندگی کی بات کرے گا یہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا تو قائد ملت نورانی کی فکر کا حامل ہوگا اور یہ اگر محدث ہوگا تو غزالی زماں محدث اعظم کی فکر کا حامل ہوگا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں نبی کا فرمان بھی پڑھائیں اور سائنسی علوم سے بھی آشنا کریں تاکہ ہم دنیا کا محتاج نہ بننا پڑے اللہ آپ سب کو عزت برکت نصیب فرمائے آپ کے گھروں کی بچوں کی رزق کی عزت کی خیر فرمائے ڈوڈا شریف سے یہ خوبصورت سلسلہ جو برانچز کی صورت اختیار کر چکا ہے اللہ اس کو بہت ترقیاں کامیابیاں عطا فرمائے باقی درباروں پہ بھی اللہ کرے یہ سلسلے قائم ہوں آپ آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین